سب دل کی آرزو کر لینا پوری سب دل کی آرزو کر لینا پرسش کی جستجو کر لینا پوری سب دل کی سورن دو چین سے نکرے مجھے آتے ہیں حسین جب گفتگو سب دل کی علم ہے جو شہ پر نہ ہوا وہ کون علم ہے جو شہ پر دم ذبح میسر نہ ہوا بھی دم ذبح میسر
کی رواں حلق پا خنجر نہ ہوا وہ کون علم ہے جب سکینہ بہت پیاس نے جب سکینہ بہت پیاس نے طغیانی کی چشمہ چشم سے اشکوں نے فراوانی کی رو رو کہتی تھی ندی بوند پانی کی خوب آدان میرے باپ کی مہمانی کی خوب آدان میرے باپ کی مہمانی کی کیا غضب ہے لشکر آداب پانی اور پائے نا محمد کا نواسا جب سکینہ غریب و بے کسو حسین وائے حسین غریب و بے کسو تنہا حسین وائے حسین
حسین وائے حسین دے قتیل خنجر آدھا حسین وائے حسین حسین وائے حسین غریبوں پہ کسو تنہا یہ غضب ہے محرم زہرا کے سارا دریا شہید وہ پیاسا حسین وائے حسین حسین وائے حسین غریبوں بے کسو تنہا رسول کہتے تھے گلے کو چوموں گا یہ گلا تو کٹ گیا تیرا حسین وائے حسین حسین وائے حسین غریبوں پہ کسو کہا یہ فاطمہ نے آہ کس غریبی سے یہ لہو میں غرق ہے میرا حسین وائے حسین حسین وائے غریبوں بے کسو تنہا فاتحہ اکبر و عباس کو بھی رو چکے شبیر دل نے کہا عزیز کے دن ہو چکے شبیر 18 برس کا بھی بے سر کھو چکے شبیر اب خواب اجل میں رفقا ہو چکے شبیر آ جائے قضا دیر سے مشتاق قضا ہوں اب کون ہے جس کے لیے رونے کو رہا ہوں یہ دنیا سے گیا ہوگا نہ ہم سا کوئی مظلوم مرنا بھی کسی کو نہ میرا ہوئے کا معلوم مرنا بھی کسی کو نہ میرا ہوئے کا معلوم یہ پانی سے کمے زبہ نتر ہوئے گا حلقوں لاشا کفنوں کو سے رہ جائے گا
کسو تنہا ہوں کہ نہ ہوے گا کوئی یہ زہرا کے سوا لاش پا نہ روے گا کوئی یہ کہتے تھے اور بیچ میں لاشوں کے کھڑے تھے امامہ کے سب پیچ کٹے منہ پر پڑے تھے یہ ٹکڑے تھا بدل لاکھوں سے تنہا جو لڑے تھے بے گور و کفن خاک پر سب چھوٹے بڑے تھے لاش علی اکبر سے ہم آغوش تھے شبیر یہ گاہوش میں تھے اور کبھی بے ہوش تھے شبیر یہ نادان درے خیمہ سے فضائے پکاری اے میرے خزادے تیری غربت کا میں واری اے میرے خزادے تیری غربت کا میں واری یہ میدان شہادت سے ذرا پھیرو سواری غش ہو گئی زینب بھی سکینہ بھی تمہاری یہ اکبر کے لیے وہاں روتے ہیں مولا یہ یابانوں سے اصغر بھی جدا ہوتے ہیں مولا یہ خیمہ کو چلے دل سے یہ کہتے شہ اکرام اکبر کا شہادہ اصغر کا ہے کیا غم اکبر کا شہادہ تو اصغر کا ہے کیا غم یہ پہنچے جو درے خیمہ پر سلطان دو عالم یہ گھوڑے سے کہا نعرہ کر اے مونس و ہمدان گھوڑے سے کہا نعرہ اے مونس و ہمدان اب خیمہ میں نعرہ بھی ہمارا نہیں جاتا یہ آقا تیرا پیاسا ہے پکارا نہیں جاتا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین الذی بعثہ رحمة للعالمین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا و مولانا و مولا الکونین و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى
أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صلوات علی محمد و گزارش ہے ایک بار سو الحمد اور 3 بار سو اخلاص صلوات فرما کر سید شبیع الحسن میر صاحب مرحوم ابن سید رفیق حسین صاحب مرحوم کی روح کی صلوات فرما. ایک مرد مومن کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ادا منعقد ہوئی ہے. جو ہماری بستی کے تو رہنے والے نہیں تھے لیکن ہماری بستی میں آ کر ایسے گھل مل گئے تھے کہ جب وہ آتے تھے تو ان کا ملنا جلنا، ان کا اخلاق، ان کا کردار لوگوں کے دل و دماغ پہ ایک جگہ بنا گیا. اور یقیناً دنیا میں کوئی بھی انسان رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. اس کا جسم فانی ہے، اگر کچھ باقی رہتا ہے تو اس کا اخلاق ہے، اس کا کردار ہے، اس کا کیریکٹر ہے، وہ باقی رہ جانے والا ہے اور اسی سے اس کو لوگ یاد کرتے ہیں. میں جہاں تک جانتا ہوں یہ مرد مومن بڑا بااخلاق انسان تھا. ہر ایک سے ملنساری سے ملنا، ہر ایک سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنا اور محب محمد و آل محمد اور خود آل فاطمہ آل رسول سید شبیع الحسن اس دنیا میں اب نہیں رہے. ان کے جو پسماندگان ہیں، ان کے جو عزیز و اقارب ہیں، رفقا ہیں، وہ بھی مجالس کرا رہے ہیں. اور یہاں پر جو ان کا تعلق تھا حاجی اقبال صاحب، حاجی غضنفر صاحب کے گھر آنے سے، یہ ایک محبت تھی، ایک تقاضا تھا کہ ان کے مرنے پر بہرحال ان کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کرائی جائے. جو یقیناً ان لوگوں نے حق کیا بہرحال مرنے والے کا، وہ تو ہمیشہ کے لیے محتاج ہو گئے ایصال ثواب کے لیے کہ جب تک آپ ایصال ثواب زندہ ہیں تب تک ایصال ثواب کرتے رہیں. ہر مرنے والا محتاج ہوتا ہے. اور آج ایک ایسی تاریخ ہے کہ اس تاریخ کی مناسبت سے میں نے آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ قرآن مجید میں خداوند عالم متنبہ کر رہا ہے لوگوں کو کہ کیا وہ لوگ جو صاحب علم ہیں، جاننے والے ہیں، اور وہ لوگ جو جاننے والے نہیں ہیں، جو صاحب علم نہیں ہیں، وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، وہ مستوی کبھی نہیں ہو سکتے، وہ ایک درجہ دونوں کبھی حاصل نہیں کر سکتے. تو ہر دور اور ہر زمانے میں صاحبان علم کی بڑی فضیلت رہی ہے. حصول علم جسے طالب علم کہا جاتا ہے، ہزاروں روایتیں، ہزاروں حدیثیں طالب علم کے حوالے سے. آج جس امام کے شہادت کی تاریخ ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے موجود ہیں. خود مولا امیر فرماتے ہیں کہ میرا چاہنے والا، ہر میرا چاہنے والا طالب علم ہوتا ہے، یعنی علم کا طلبگار ہوتا ہے، علم حاصل کرنے والا ہوتا ہے، اور اسے چاہیے کہ جب تک زندہ ہے تب تک وہ علم حاصل کرتا رہے. کیوں
اس لیے کہ دین و دنیا کی ترقی کا راز علم ہی میں پوشیدہ ہے۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ یہاں بھی ترقی کر جائے اور اللہ اور رسول کی نظر میں بھی وہ بلند مرتبہ حاصل کرے تو وہ علم دوست بن جائے، علم حاصل کرے، اور اسی علم کی وجہ سے آج جتنی بھی قومیں ترقی کر گئی ہیں اس دنیا میں، یہی علم ہے جس کی بنیاد پر وہ آگے بڑھ گئے۔ تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام اوصیاء جتنے بھی اس دنیا میں آئے ہیں، ہر ایک کا مطمع نظر، ہر ایک کی کوشش، ہر ایک کی جد و جہد یہی رہی کہ ہماری قوم صاحب علم ہو جائے، ہماری قوم صاحب علم ہو جائے، علم حاصل کرے۔ تدریجاً وقت کے ساتھ ہر نبی، ہر ولی، ہر پیغمبر، ہر امام لوگوں تک علم پہنچاتا رہا، لوگوں تک علم دیتا رہا، اور اس میں کچھ تھے جو علم حاصل کر کے، چاہے وہ کہیں کے رہنے والے تھے، مگر جب انہوں نے علم حاصل کیا تو ایسی علم ہی کی وجہ سے وہ ایمان کے اس درجے پہ بلند ہو گئے کہ حضور نے فرمایا السلمان منا اہل البیت، ہے نا۔ تو جب تک کہ، اور علم ہی ایک ذریعہ ایسا ہے کہ اللہ اور رسول کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے، علم کے بغیر انسان نہیں حاصل کر سکتا۔ خدا کی قسم جتنا زور علم حاصل کرنے کا ہمارے نبی نے دیا ہے، یوں تو ہر قوم، اس لیے کہ قوم اگر زندہ رہنا چاہتی ہے تو اس کا ہیرو، جو اس کا لیڈر ہوتا ہے، جو اس کا پیشوا ہوتا ہے، وہ اپنی قوم کو تاکید کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرو۔ لیکن جتنی زیادہ تاکید ہمارے پیغمبر نے کی ہے حصول علم کے سلسلے سے، کسی دوسرے لیڈر نے، کسی دوسرے پیشوا نے، کسی دوسرے رہبر نے، کسی اور نے یہ اتنی تاکید نہیں کی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ علم حاصل کرو، ماں کی آغوش سے لے کر قبر کی تنہائی تک، ماں کی آغوش سے لے کر قبر کی تنہائی تک علم حاصل کرو، من المہد الی اللحد، گہوارے سے لے کر قبر تک تمہیں علم حاصل کرنا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس کا مطلب کیا ہے کہ حصول علم میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، کہ جہاں سے جو انسان سمجھ جائے کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے، وہیں سے وہ علم کا طلبگار بن جائے، تاکہ اس کی نماز صحیح ہو جائے، تاکہ اس کا روزہ صحیح ہو جائے، تاکہ اس کے اور دیگر جتنے اعمال ہیں وہ درست ہو جائیں۔ اگر علم ہی نہیں ہے، نماز ہم لاکھ پڑھتے رہیں، ہم روزے لاکھ رکھتے رہیں، لیکن اس کے طریقے نہیں پتہ ہیں، اسے معلوم نہیں ہے۔ مثلا اگر ہم کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہم کس سے گفتگو کر رہے ہیں؟ میں اکثر و بیشتر یہ بات کہتا ہوں، اور سبھی مومنین جانتے بھی ہیں کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، میں جب یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے خدا سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں یہ چاہتا ہوں میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی مولا کائنات کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ گفتگو کرنے والا انسان ایک دوسرے کی بات کو سمجھتا ہے، پھر صحیح معنوں میں گفتگو کرتا ہے۔ میں ایک ایسی لینگویج، ایک ایسی زبان رٹ کر آپ کے سامنے بولنے لگوں کہ جس کا معنی و مفہوم مجھے خود نہیں پتا، جس کے الفاظ کا معنی مجھے نہیں پتا، میں نے رٹ لیا ہے، اور آ کر کے میں آپ کے سامنے بولنے لگوں تو میری گفتگو میں وہ تاثیر نہیں ہوگی، میری باتوں میں وہ اثر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر میں نے ان الفاظ کے معنی کو یاد کیا ہے، معنوں کو سمجھا ہے، پھر آ کر میں آپ کے سامنے یا کسی کے سامنے یا کوئی بھی گفتگو کرے تو پھر سمجھ میں یہ آئے گا کہ یہ انسان سمجھدار ہے، سمجھنے والا ہے۔ ہم نماز میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اگر اس کے معنی و مفاہیم سے اگر ہم آگاہ نہیں ہیں تو مولا کیا فرماتے ہیں کہ یہ نماز نہیں ہے، تم اللہ سے گفتگو کر رہے ہو۔ جب تم گفتگو کر رہے ہو اس کے معنی کا علم نہیں ہے تو پھر وہ نماز تمہیں کیسے فائدہ پہنچائے گی؟ نماز تمہیں کیسے فائدہ پہنچاؤ؟ بھائی نماز کے متعلق تو قرآن کہہ رہا ہے نا الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز وہ ہے جو برائیوں سے روکتی ہے، نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ لیکن ایک انسان ٹکر پہ ٹکر دے رہا ہے، رکوع پہ رکوع کر رہا ہے، سجدے پہ سجدہ کر رہا ہے، قیام پہ قیام کر رہا ہے، قرات کر رہا ہے، خضوع و خشوع کے ساتھ مسجد
مسجد میں آ رہا ہے، لیکن نماز کے ساتھ ساتھ جتنی ساری برائیاں ہیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو پڑھنے والا ہے اس سے برائیاں دور ہو جاتی ہے، مگر سماج میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر نماز پڑھنے والے کے اندر وہ برائیاں پائی جا رہی ہے تو بتائیے اس کی نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ مطلب کیا ہے کہ وہ نماز تو پڑھ رہا ہے، اسے عادت بنا لیا ہے اس نے۔ کہتے نا کہ بھئی اچھا نہیں لگتا ہے، آج کل مزاج تو ایسا بھی بن گیا ہے کہ شریعت کہہ رہی ہے کہ 22 کلومیٹر جاؤ گے تو تمہارا روزہ قصر ہو جائے گا، نماز جو 4 رکعتی ہے وہ 2 رکعت ہو جائے گی، لیکن ہمارے سماج سے یہ آواز اٹھنے لگی ہے کہ بھائی دل نہیں مانتا ہے، دل نہیں مانتا ہے، 2 رکعت کیوں پڑھیں، 4 رکعت پڑھ لیں۔ تو بھیا آپ کے دل کا نام شریعت نہیں ہے نا؟ اپنے دل سے شریعت مت بنائیے، بلکہ دل کو تابع بنا دیجئے شریعت کا۔ یہ شریعت چاہ رہی ہے، نہ کہ آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہاں سے چلا گیا غازی پور یا گورکھپور چلا گیا، شریعت کہہ رہی تمہارا روزہ قصر ہو گیا، مگر میں بھوکا رہ گیا، مگر میں پیاسا رہ گیا، مجھے یہ کہ میں روزہ رکھوں گا چاہے شریعت کچھ کہتی رہے۔ تو عزیزان گرامی، میں کہہ رہا تھا علم وہ کمال ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان دین و دنیا کی ترقی کو پا لیتا ہے، دین و دنیا دونوں کی ترقی کو حاصل کرتا ہے۔ علم کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہی تو وجہ تھی کہ آج دنیا میں جتنے ہیرو، جتنے لیڈر، جتنے رہبر پائے جا رہے ہیں، ان سب میں ایک ہیرو ایسا ہے کہ جو منبر کوفہ سے یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے سلونی سلونی قبل ان تفتدونی۔ دنیا اس کا جواب نہیں لا سکتی، خدا کی قسم دنیا اس کا جواب نہیں لا سکتی۔ وہ سوال و جواب کیسے ہوتے ہیں پتہ ہے کہ اگر میں کلاس 1 میں جا کر کلاس 5 کی کتابوں کے سوال کلاس 1 کے بچوں سے اگر کروں تو میرے اندر نقص ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ یہ بچے کلاس 1 کے ہیں، میں سوال 5 کے بچوں کا کر رہا ہوں۔ لیکن اگر استاد چالاک ہے، عقل مند ہے، دانش مند ہے، تو وہی سوال کرے گا جتنا علم بچوں کے پاس موجود ہوگا۔ مولا کائنات کیا کہہ رہے ہیں؟ سلونی سلونی، جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو، توجہ فرما رہے ہیں، جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو۔ خدا کی قسم مسلمان تو یہ سوچنے میں مر گیا کہ کیسے سوال بنایا جائے کہ علی پھنس جائیں، کون سا وہ سوال کیا جائے کہ جس سے علی جس کا جواب نہ دے سکیں۔ اگر یہ پوچھا، مولا کائنات کہتا ہے میں زمین سے زیادہ آسمان کی راہوں کو جانتا ہوں، زمین سے زیادہ۔ بھائی 2 مرتبہ کہا نا سلونی سلونی، 1 مرتبہ بھی کہہ سکتے تھے سلونی، 2 مرتبہ کہنے کا مقصد کیا تھا؟ مطلب کیا تھا 2 مرتبہ کہنے کا؟ سلونی قبل ان تفتدونی، پوچھو مجھ سے قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ لیکن مولا کائنات کہنا سلونی سالونی 2 مرتبہ، یعنی سوال کرو مجھ سے، پوچھو مجھ سے، مانگو تو میں تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ کہا یا علی آپ 2 مرتبہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا انسان اپنی زندگی میں 2 طرح کے سوال کرتا ہے، توجہ فرمائیں گے۔ مولا کائنات فرمانا چاہتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں 2 طرح کے سوال کرتا ہے۔ ایک سوال وہ جو علمی سوال ہوتا ہے، جو پیچیدہ ہوتا ہے، علمی گتھیاں ہوتی ہے جسے ہر انسان نہیں سلجھا سکتا، تو صاحب علم کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے اسے سلجھا دیجئے۔ تو جو فرما رہے یہ ایک سوال ہوا نا بھائی، آگے آپ نے سوال کیا کہ بھائی آپ یہ بتائیے میراث کا مسئلہ کیا ہے؟ مرنے والے نے 1 لڑکا 2 لڑکی چھوڑی، اب اس کی میراث کیسے تقسیم ہوگی؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ لیکن ایک سوال عربی میں مانگنے کو بھی کہتے ہیں، مانگنے کو کہتے ہیں۔ جیسے ہم اور آپ جب نماز نماز میں کھڑے ہوتے ہو، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اسألک، اے پروردگار میں تجھ سے مانگتا ہوں، یہ نہیں کہ میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں کہ میرے مسئلے کا حل بتا دے۔ تو جو فرما رہے ہیں بھائی سوال کا مطلب یہاں پہ یہ معنی نہیں آئے گا کہ میں تم سے سوال کر رہا ہوں اس آیت کا مطلب بتا دے، اس آیت کی تفسیر بتا دے، اس سورہ کا مطلب بتا دے، کب اور کہاں نازل ہوا۔ کہا نہیں، میں تجھ سے مانگتا ہوں، محمد کے حق کا واسطہ، علی کے حق کا واسطہ، فاطمہ کے حق کا واسطہ ہے نا، ایسے واسطہ دیتا ہے۔ تو سوال 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک علمی گتھیوں کو سلجھانے کے لیے، دوسرا اپنی مشکلات میں پڑے ہوئے ایک نامی کو حل کرنے کے لیے انسان سوال کرتا ہے۔ مولا کائنات کہہ رہے ہیں دیکھو اگر تم علمی سوال کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی کر لو، اور اگر مانگنا چاہتے ہو تو کمبر
دے دی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ وہ کمال ہے کہ انسان کہیں ذلیل و رسوا نہیں ہوتا ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، علم حاصل کرے، ہر حال میں حاصل کرے۔ جب علم حاصل ہوگا، جب علم کو حاصل کر لے گا، تب اپنے خدا سے جو سوال کرے گا، جب اپنے خدا سے جو مانگے گا وہ اسی طرح سے ملے گا۔ یہاں مثلا فرض کر لیجئے کہ ہمیں خدا سے طلب کیسے کرنا ہے، ہمیں علم نہیں ہے، ہم خدا سے کیسے مانگے؟ بھائی ایک ٹھیلے پر اگر ایک انسان آلو بیچتا ہوا جا رہا ہے، آپ زور زور سے گھر سے باہر نکل کر اے سیب والے، وہ سنے گا؟ بھائی وہ تو آلو بیچ رہا ہے، وہ تو سیب بیچ ہی نہیں رہا ہے، مگر آپ کو چاہیے آلو، اس وجہ سے آلو والا چلا رہے۔ لیکن جب زیادہ چیخ و چلاہٹ ہوگی، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ لیکن جب زیادہ چیخ و پکار جب فضا میں گونجنے لگے گی گلی میں، تو وہ ٹھیلے والا مڑ کے دیکھے گا کہ لگتا ہے یہ مجھے ہی بلا رہا ہے، یہ کچھ کنفیوز ہو گیا ہے، ہر گول چیز کو یہ سیب سمجھ رہا ہے، ہر گول چیز کو۔ جیسے آج کے زمانے میں ہر لباس رسول پہننے والے کو عالم دین سمجھ لیا گیا، تو جو فرمائیں گے اسی میں سب سے بڑا دین کا نقصان ہوا، خدا کی قسم سب سے بڑا جو دین کا نقصان ہوا وہ لباس رسول میں کچھ ایسے عالم آ گئے۔ میں آپ کو مثال دوں، ابن زیاد کیا پہن کر آیا تھا کوفے میں؟ ابن زیاد کیا پہن کر آیا تھا کوفے میں؟ کہا وہی تو لباس تھا جو امام حسین علیہ السلام اسی طرح سے پہن کے آیا تھا۔ دھوکہ کھائے یا نہیں دھوکہ کھائے؟ آج اسلام دشمن طاقتیں اسی فارمولے کو استعمال کر رہی ہیں۔ بہرحال ایک بہت الگ ٹاپک ہے، اس میں جانا نہیں چاہ رہا، ٹھیک ہے، یہ ایک بہت الگ ٹاپک ہے۔ تو عزیزان گرامی وہ آواز سن کر رک جائے گا اور پوچھے بھائی کیا چاہ رہے ہو؟ کہا مجھے سیب چاہیے، کہا میں تو آلو بیچ رہا ہوں، وہ آگے بڑھ جائے گا۔ لیکن اگر اسے آلو والا کہہ کے پکارتے، ایک آواز میں رک جاتا، ایک آواز میں رکتا یا نہیں رکتا؟ ایک آواز میں رکتا۔ مگر جس انسان کو معرفت نہیں ہوتی ہے، معصومین فرماتے ہیں کہ تم اللہ سے مانگنا چاہتے ہو نا، شکایت کرتے ہو کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، تم نے اپنے پڑوس کی مسجد میں دعا مانگ لیا، امام صاحب سے کہہ دیا مولانا صاحب دعا کیجئے، مگر دعا قبول نہیں ہوئی۔ گاؤں شہر کی جامع مسجد میں امام صاحب سے کہا حضور دعا کرا دیجئے، یہ جو ہے میری دعا ہے قبول نہیں ہو رہی ہے، وہاں بھی دعائیں ہوئی مگر قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ چلے گئے مسجد نبوی میں، وہاں چلے گئے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے مانگا مگر وہاں بھی قبول نہیں ہوئی۔ چلے کہ معرفت نہیں ہے، مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ اگر تم معرفت کے ساتھ لو عرفتم اللہ حق معرفتہ لزالت الجبال بدعائکم، مولا کائنات کا جملہ ہے کہ اگر تم معرفت کے ساتھ اللہ سے دعا مانگو تو پہاڑ اپنی جگہ سے چلتا ہوا نظر آئے گا۔ خدا کی قسم یہ معرفت ضرور، معرفت کب آئے گی؟ علم کے بغیر معرفت۔ لو عرفتم اللہ حق معرفتہ لزالت الجبال بدعائکم، اگر معرفت کے ساتھ دعا مانگ لو تو تمہاری دعا سے پہاڑ چلنے لگے گا۔ تو بھائی جس نے یہ سبق دیا تو وہ نصرانی عالم جو کہہ رہے تھے کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں، تو جب ایک مومن اگر معرفت کے ساتھ دعا مانگ دے تو پہاڑ چلنے لگے تو جو امیر المومنین ہو، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ تو عزیزان اکرام اگر معرفت کے ساتھ، کا مولا فرماتے کیسی معرفت ہونی چاہیے؟ کہا تمہیں علم چاہیے نا، کہو یا علیمو، کہو یا علیمو، وہ تمہیں علم دینے والا ہے۔ تمہیں روزی چاہیے، کہو یا رزاقو، وہ تمہیں رزق عطا کرے گا۔ کب
از کم اتنی تو معرفت ہونی چاہیے کہ جو اللہ کے نام ہیں اور نام کی جو صفتیں ہیں ان کو تو سمجھ لو، ان کو تو سمجھ کر اس سے یاد کرو۔ بھائی خدا تمہارے دلوں کی بات کو جانتا ہے، یہ تو سچ ہے، یہ تو حقیقت ہے، لیکن کم از کم تم اپنی زبان سے کہو تو، زبان سے ادا تو کرو، اس لیے کہ خدا چاہتا یہ ہے کہ میرا بندہ مجھ سے بولے۔ بھائی بار بار جو دعا مانگی جا رہی ہے قبول نہیں ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ ایک بچہ جب اپنے باپ سے تتلی زبان میں بولنا سیکھتا ہے، ایک چیز کا سوال کرتا ہے کہ پاپا مجھے وہ چیز دلا دیجئے، باپ کہتا نہیں بیٹا وہ لے لو، پھر کہتا نہیں یہی دلا دیجئے۔ کئی بار جب اصرار کرا لیتا ہے، بلوا لیتا ہے باپ، تو وہی دلاتا ہے جو بیٹا پہلے مانگ رہا ہوتا ہے۔ آپ اسے پوچھیں گے بھائی پہلے ہی کیوں نہیں دلا دیا؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ میرا بیٹا ابھی بولنا سیکھ رہا ہے، جب یہ بولتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو جب یہ بولتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ ارے یہ تمہارے رب مجازی ہے ماں باپ، تم نے بولنا شروع کیا تو انہیں اچھا لگنے لگا۔ وہ رب حقیقی جب تم گفتگو کرتے ہو تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے، اس لیے کہتا ہے اگر پہلی ہی منزل میں دے دیا، بار بار بولو، بار بار آؤ، بار بار کہو۔ اسی لیے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، ایک نہ ایک دن دروازہ ضرور کھل جائے گا، اور جب کھل جائے گا تو رحمت خدا تم پر نچھاور ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد میں۔ رحمت کا تو معرفت ضروری ہے، علم کے بغیر معرفت نہیں آ سکتی ہے، اور اسی کا درس دینے، سبق دینے، یہی دنیا کو پڑھانے، یہی دنیا کو بتانے ہر ایک نبی آیا، ہر ایک نبی آیا، سلسلہ جاری ہوا، آخری نبی آئے، آخری نبی کے بعد ائمہ خدا کا سلسلہ شروع ہوا، اور وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ امت صاحب علم ہو جائے، یہ پڑھی لکھی ہو جائے۔ مگر خدا کی قسم جس جگہ سے حضور اس امت کو اٹھا کر آگے بڑھانا چاہ رہے تھے، آج کے اس دور میں تقریباً 150 سال کے بعد جب رسول اللہ کے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے علوم کو پھیلایا، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام جب علوم کو پھیلایا، ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم، جب علم کو پھیلایا اور نان مسلم عیسائی جب اسے پڑھتا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کو پڑھتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ اسلامی دنیا کا یہ سب سے بڑا ہیرو ہے، اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ خدا کی قسم وہ پڑھنے والا عیسائی تنگ نظر تھا، اس نے اسلامی دنیا کا بتایا، ورنہ ہمارا امام صرف اسلامی دنیا کا نہیں ہوتا، وہ تو کہتا ہے کہ جس زبان میں چاہو پوچھو، زمین والا چاہے زمین والا پوچھے، آسمان والا چاہے آسمان والا پوچھے، یہاں والا مانگے چاہے وہاں والا مانگے، کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ یہ تو ہمارا امام ہے جو ہر ایک کو عطا کرتا ہے، جس نے جو مانگا اسے عطا کر دیا، جس نے جو دیا، جس نے جو سوال کیا اسے وہ دے دیا، کسی کو خالی نہیں پلٹایا۔ آج اسی امام کے شہادت کی تاریخ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام علیہ السلام کے زمانے میں موقع امام علیہ السلام کو ملا، چونکہ ابھی پورا معروف میں مولانا ارشاد حسین صاحب کا جنازہ ہے، تدفین ہونی ہے، کچھ لوگ جانا چاہیں گے، بہرحال تھوڑا سا مختصر وقت میں مجلس کو تمام کر دیا جائے تو بہتر یہ ہے کہ مگر مختصراً عرض کر دوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو سب سے زیادہ جب انہیں موقع ملا، امام محمد باقر علیہ السلام سے لے کر 7ویں امام، 6ٹھے امام جعفر صادق علیہ السلام تک، تو ان لوگوں نے جو کام کیا، سب سے پہلے یہ نہیں چاہا کہ بنی امیہ و بنی عباس لڑ رہے ہیں تو ہم تخت پر قابض ہو جائیں،
کسی ایک گروہ کا ساتھ دے دیں، اس گروہ کا ساتھ دے کر کھڑے ہو کر کے ہم حکومت سنبھال لیں۔ امام نے کیا کام کیا؟ امام باقر علیہ السلام نے بنیاد رکھی علم کی، کہ علم کو عام کرو۔ جو زمانہ علوم آل محمد سے نابلد ہو چکا تھا، نہیں جانتا تھا، اس تک علم پہنچاؤ جو رسول اللہ نے علم دیا تھا، جو علم قرآن و احادیث کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے یہ کام شروع کیا، اور پڑھنے پڑھانے کے جو طریقے آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں، وہ طریقے تو یہی ہیں نا بھائی، کلاس ہو، اس کلاس کی کتاب ہو، اس کتاب کے لائق بچے ہوں جو بیٹھا کے انہیں پڑھایا جائے، جو بیٹھا کے انہیں سمجھایا جائے، اور کسی ایک سبجیکٹ پر 40 منٹ 35 منٹ جو آج کا دور چل رہا ہے اس میں گفتگو کی جائے۔ لیکن خدا کی قسم اس زمانے میں کوئی کتاب نہیں تھی جس سے امام محمد باقر علیہ السلام دیکھ کر انہیں پڑھاتے۔ بھائی کتابوں کو دیکھ کر پڑھانے والا دنیاوی معلم ہوتا ہے، کتابوں کا مطالعہ کر کے کتابوں کو پڑھنے کے بعد شاگردوں کو پڑھانے والا دنیاوی ٹیچر ہوتا ہے۔ لیکن جو فرشتوں کا استاد ہو، اسے کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے تمام علوم کے دریا بہا دیے، تمام علوم کے دریا بہا دیے۔ خدا کی قسم جو ندیاں علم کی خشک تھی اس میں چشمہ جاری ہو گیا، اور اس زمانے میں ایک ایک وقت میں 4-4 ہزار امام کے شاگرد تھے، ایک ایک وقت میں۔ آج جو علم کا یہ بول بالا ہے، یہ دنیا بڑی ترقی کر کے اس دور میں جو نور کا زمانہ، روشنی کا زمانہ، لائٹ کا زمانہ کہا جا رہا ہے نا، اتنی ترقی کر کے انسان چاند پہ کمندیں ڈال رہا ہے، مریخ پہ جگہ بنا رہا ہے، اتنی ترقی کرنے کے بعد، لیکن وہ تھا جو اس کا معلم تھا، اس نے کہا کہ چاند پہ تمہیں جانے کا راستہ بتاتا ہوں، مگر چاند کو 2 ٹکڑے کرنا ہمارے بس کی بات ہے۔ ستارے پر تم کمندیں ڈالو گے، لیکن ستاروں کو اپنے در پہ بلانا ہمارا کمال ہے نا۔ تو انہوں نے دنیا والوں کو سکھایا، دنیا والوں کو بتایا۔ اسی میں ایک امام کا شاگرد تھا جابر ابن حیان، جابر ابن حیان، جس نے امام سے سوال کیا کہ مولا میں نے سنا ہے کہ آپ کے جد علی ابن ابی طالب فرماتے تھے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کی راہوں کو جانتا ہوں۔ کہ بے شک میرا جد سچا تھا، اس سے بڑا کوئی اس کائنات میں عالم نہیں، بعد رسول اگر کوئی تھا تو وہ منبر کوفہ پہ سلونی کا دعویٰ کرنے والا تھا، اس سے بڑا کوئی سچا نہیں۔ کہ مولا میں جاننا چاہتا ہوں کہ اگر کبھی کوئی چاند پر جانا چاہے تو اس پر جانے کا راستہ کیا ہوگا؟ امام علیہ السلام نے جابر ابن حیان کو چاند پر جانے کا راستہ بتایا کہ کس طرح سے انسان چاند پہ جا سکتا ہے، چاند پر کیا کیا چیزیں کیا کیا ہونا۔ تو جابر ابن حیان نے، جو امام کا شاگرد تھا، اس نے اپنی ڈائری میں نوٹ کیا، ڈائری میں کوٹ کیا، اور بہرحال وہ ڈائری ہو گئی۔ علم کہتے ہیں نا کہ علم جب تک قید نہ کیا جائے قلم سے تب تک علم ادھورا ہوتا ہے، اور جب قید کر لیا جاتا ہے تو علم پختہ ہوتا ہے، وہ کہیں پہ جاتا نہیں ہے۔ وہ علم تھا، وہ مدینے کی لائبریری میں جابر بن حیان کی وہ ڈائری موجود تھی۔ دور عثمانیہ، حکومت عثمانیہ جو یہ ترکیہ کی، بہرحال جو تھوڑا بہت لوگ جانتے ہوں گے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب برٹش نے مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہا تو سب سے پہلے ان کی علم کی دولت کو لوٹنے کی کوشش کیا، اور ہر دور میں مسلمان علم سے غافل رہا، کبھی بھی اس نے حصول علم کی طرف توجہ نہیں دی۔ خدا نے تو اپنی نعمتوں کا انبار لگا دیا، جتنی دولت ہو سکتی تھی مسلمان سنبھال سکتا تھا، خدا نے اس سے بڑھ کر مسلمانوں کو عطا کر دیا، اس سے بڑھ کر UNO
اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے کہ 75% دولت، پوری دنیا میں جتنی بھی دولت ہے اس کا 75% حصہ مسلمان ممالک میں ہے، مسلمان ممالک میں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ نے ان دولتوں سے نوازا، تمہیں گیس جیسی دولت دی، پٹرول جیسی دولت دی، تمہیں ڈیزل جیسی دولت دی، تمہیں اور دوسرے معدنیات سے نوازا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء اس زمین پر آئے تھے، نبیوں کی برکت سے اللہ نے وہاں پر نعمتوں کو اڈیل دیا، اور حضور نے فرمایا کہ علم حاصل کرو، اگر علم حاصل نہیں کرو گے تو یہ نعمتیں تمہارے کسی کام کی نہیں ہوں گی۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں، یہ نعمتیں تمہارے کسی کام کی نہیں رہیں گی۔ تمہارے یہاں تیل کے کنویں ہیں لیکن تمہیں نکالنے کا ڈھنگ نہیں پتہ، نکل گیا تو ریفائن کرنے کا ڈھنگ نہیں تمہیں معلوم، تو اس کے لیے دنیا بھر سے یہود و نصرانیوں ہندو بلائے جائیں گے جو وہ کام کریں گے، جس طرح سے چاہیں گے تمہیں نچائیں گے۔ اور حضور کی تم جب حدیث پر عمل نہیں کرو گے تو تم کل بھی ذلیل ہوئے تھے، آج بھی ذلیل ہو رہے ہو، اور جب تک تم علم حاصل نہیں کرو گے تب تک ذلیل ہوتے رہو گے۔ اور اگر یہ صاحب علم ہو جاتا تو خدا کی قسم یہ کبھی بھی آل محمد کا غدار نہ ہوتا۔ اکثر و بیشتر یہ میں بات کہتا ہوں کہ جہاں ناخواندگی تو ناخواندگی، یعنی ان پڑھ تو مسلمان ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس مسلمان نے جو آل رسول سے جو غداری کی، آل رسول سے جو غداری کی، آج اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں۔ سب کچھ ہوتے ہوئے یہ فقیر ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے یہ ذلیل ہے، یہ رسوا ہے۔ بھائی اس کے پاس وہ رسول ہے جو رسولوں کا رسول ہے، اس کے پاس وہ رسول ہے جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، عرب کے لیے نہیں، مکہ مدینے کے لیے نہیں، بلکہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جو کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا۔ بھائی اس کے پاس تو وہ رسول ہے نا، جب رحمت تمہارا رسول بن کر آیا تو تم زحمت میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ اسی لیے نا کہ تم آل رسول سے غداری کر رہے ہو، آل رسول سے جو ان کا حق تھا اسے تم نہیں دے سکے۔ اور یکے بعد دیگرے یہ چراغ گل کرتے چلے گئے، یکے بعد دیگرے یہ چراغ گل کرتے چلے گئے، چاہا کہ یہاں سے ختم کر دے، مگر خدا کی قسم فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شپا کیا بوجھے جسے روشن خدا کرے، ہے نا؟ یہ لاکھ دشمن کوشش کر لے کہ یہ چراغ بجھ جائے، ہے نا؟ وہ شام کی گھٹا ٹوپ، اندھیرے سے اٹھنے والی کالی آندھی وہ چاہ رہی تھی کہ شب عاشور کے جلتے ہوئے چراغ کو گل کر دے، مگر خدا کی قسم وہ عزم و استقلال، وہ حوصلہ تھا کہ اسے گل نہ کر سکی، اور ایسی روشنی ہوئی کہ حسین ابن علی نے وہ چراغ گل کر کے کہا کہ اب چلے جاؤ، تو اس اندھیرے میں حسینی کہہ رہے ہیں کہ مولا آپ کی راہ ہمیں نظر آ رہی ہے، آپ کی راہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ وہ کوئی بھی اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام اور کربلا والوں کا کردار تھا۔ بس عزادارو، ایک مرد مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور ہمارا سب سے بڑا تحفہ نذرانہ مرنے والے کی خدمت میں یہی ہوتا ہے کہ ہم ذکر محمد و آل محمد کر کے دو آنسو امام حسین کے غم میں بہا کر رومال زہرا کے حوالے کر دیں، اور رب سے دعا کریں کہ پروردگار ان سب کا ثواب مرنے والے کے نامہ اعمال میں پہنچا دے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ تمہارا سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ ذکر محمد و آل محمد۔ دنیا کے اندر سب سے بہترین عمل، اور ہم ہی وہ خوش نصیب ہیں کہ جب تک زندہ ہیں ذکر محمد و آل محمد کرتے ہیں، اور جب مر گئے تو ہمارے نام پہ ایصال ثواب ہوتا ہے، ذکر محمد و آل محمد ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو مرنا بھی ہمارا انہی کے نام پر، جینا بھی ہمارا انہی کے نام پر۔ بس شہزادی قبول فرمائے، انہی کی بخشش، انہی کی عطا ہوگی، جو ہم سب کو شفاعت نصیب ہوگی انشاءاللہ روز قیامت۔ امام حسین علیہ السلام کربلا میں حق و باطل کے درمیان ایک ایسا حد فاصل کھنچتے ہیں کہ ایک اندھا بھی انسان ہوگا تو کربلا کے بعد اسے حق پہچاننے میں دیر نہیں لگے گی۔ حق پہچاننے میں بھی آپ نے مرثیہ پڑھا، کیسے کیسے مصائب کربلا والوں نے برداشت کر لیے۔ کیوں برداشت کیے؟ اس لیے کہ انہیں اللہ کی معرفت تھی۔ خدا کی قسم معرفت کے بغیر کوئی کسی چیز کو برداشت نہیں کر سکتا۔
معرفت اگر ہو تو بڑی سے بڑی مصیبت کو انسان برداشت کر لے جائے گا، بڑی سے بڑی مصیبت کو برداشت کر سکتا ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ اور اگر معرفت نہیں ہے تو ذرا سی مصیبت میں زبان سے کلمات کفر نکلنے لگتے ہیں، اور اگر معرفت ہے تو انسان اپنے بھائی، اپنے بھانجے، اپنے بھتیجے، یہاں تک کہ جوان بیٹے علی اکبر کو قربان کر کے کہتا ہے پروردگار تیری راہ میں سب کچھ دے دیا، کیا تو میرے عمل سے راضی ہے؟ اللہ اکبر۔ امام حسین علیہ السلام نے وہ قربانی کربلا میں دی ہے عزادارو کہ رہتی دنیا کبھی سے فراموش نہیں کر سکتی۔ جب ہر ایک مارے گئے، ہر ایک شہید کر دیے گئے، امام حسین علیہ السلام ایسے عالم میں در خیمہ پر آئے کہ چہرے پر حضرت علی اصغر کے گلے سے نکلا ہوا خون ملا ہوا تھا، ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں حضرت علی اکبر کے جگر کا خون تھا۔ آگے کہتے ہیں میری بہن زینب ام کلثوم تم سب پہ میرا آخری سلام ہو۔ ذرا تصور کرو عزادارو، ذرا سوچو تو صحیح کہ اس زینب نے کیسے برداشت کیا ہوگا کہ جس نے حسین کی محبت میں اپنے گود کے پالوں کو قربان کر دیا۔ کہا بھیا ذرا خیمے کے اندر آ جاؤ۔ کہاں میری بہن میں خیمے کے اندر آ رہا ہوں، میرے لال سید سجاد کے پاس مجھے لے کر کے چلو۔ کیا قیامت کا وہ منظر تھا، قیامت کی وہ گھڑی تھی کہ جب سید سجاد کے خیمے میں پہنچے تو کیا دیکھا؟ بیٹا غش کے عالم میں پڑا ہوا ہے، بازو ہلایا، میرے لال اٹھو تمہارا بابا ملنے کے لیے آیا ہے، میرے لال اٹھو تمہارا بابا تم سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ سید سجاد نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا؟ خون، سر سے لے کے پاؤں تک میرا بابا خون میں ڈوبا ہوا ہے۔ کہا بابا آپ تو زخمی ہیں؟ کہا میرے لال میں زخمی ہوں۔ کہا چچا کہاں ہے؟ بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ ایک ایک کا نام لے کر پوچھتے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں میرے لال بس اتنا سمجھ لو کہ تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی مردوں میں باقی نہیں رہا، بس ہم اور تم ہیں، سب مارے گئے۔ پھوپھی سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں پھوپھی اماں وہ ذرا عصا دیجئے اور میری تلوار مجھے لا کر دیجئے۔ کہا میرے لال کیا ارادہ ہے؟ کہا بابا اب میں مقتل میں جاؤں گا، میں خود جہاد کروں گا۔ امام حسین نے کہا میرے لال تجھے معلوم نہیں ہے، تلوار چلا کر تجھے جہاد نہیں کرنا ہے، تجھے تو اس سے بڑا جہاد کرنا ہے۔ ماں بہنوں پھوپھیوں کو لے کر بازار کوفہ و شام میں تمہیں جانا ہے، اور منادی ندا دے گا کہ اہل کوفہ و شام آؤ تماشا دیکھو۔ میرے لال تجھے صبر کرنا ہوگا۔ آزادارو مولا سید سجاد کو اسرار امامت سپرد کر امام حسین علیہ السلام خیمے سے باہر نکلے، چاہتے ہیں کہ صحن خانہ سے، صحن خیمہ سے باہر نکلیں کہ شہزادی زینب کہتی ہیں میرے بھیا کیا کوئی بچنے کی امید نہیں ہے؟ کیا میری بہن زینب کوئی امید نہیں ہے؟ تمہارا بھائی اب مرنے کو جا رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بہن کو کلیجے سے لگا کر کچھ دعائیں پڑھی ہیں۔ شہزادی زینب کو جب صبر آیا تو ایک جملہ کہتی ہے یا ابن الزہرا مہلن مہلا، اے زہرا کے بیٹے جاؤ مگر ذرا آہستہ آہستہ جاؤ۔ یہ بھائی بہن کی کیسی محبت تھی، میں نے تو دیکھا تھا کہ جب اکبر جا رہے تھے تو حسین کہہ رہے تھے میرے لال اکبر جا تو رہے ہو لیکن مڑ مڑ کے دیکھتے جانا۔ بہن کہہ رہی ہے بھیا جا تو رہے ہو مگر آہستہ آہستہ جانا۔ بیویوں کو آواز دی بیویوں آؤ میرا بھیا جا رہا ہے۔ ایک حلقہ بناؤ، سنو آزادارو، ایک حلقہ بنا۔ امام حسین اس حلقے سے گزر رہے ہیں، واہ ویلا کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ امام حسین خیمے سے برآمد ہوئے، خیمے سے نکلے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے ویسے حسین خیمے سے نکلے ہیں۔ خدا کی قسم وہ منظر میں نہیں پڑھ سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ اس طرح سے نکلے ہیں کہ جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو۔ ایک کوئی بچی تھی جو بار بار دامن کو پکڑ کے کہہ رہی بابا صبح سے جو گیا اب تک واپس نہ آیا۔ امام حسین نے سمجھایا، خیمے سے باہر نکلے اور ایک مرتبہ دائیں دیکھا بائیں دیکھا، جب کوئی سوار کرانے والا نظر نہ آیا تو مقتل اور فرات کا رخ کر کے آواز دی عباس
اے میرے بیٹا، اے میرے لال علی اکبر کہاں ہو؟ تمہارا بابا مقتل میں جا رہا ہے، کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے۔ اس آواز کا سننا تھا کہ شہزادی زینب نے کہا بھیا میں بھی زندہ ہوں، میں تمہیں سوار کراؤں۔ گھوڑے پہ بیٹھے امام حسین مقتل کی طرف جانا چاہتے ہیں، مگر گھوڑا ہے جو ایک قدم آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ امام حسین نے کوشش کی مگر گھوڑا نہیں جا رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں میرے نانا کی سواری، یہ آخری بار زحمت دے رہا ہوں، اس کے بعد تجھے زحمت نہ دوں گا، مجھے میری وعدہ گاہ تک پہنچا دے، مجھے میری قتل گاہ تک پہنچا دے، اس کے بعد میں تجھے اذیت نہیں دوں گا۔ ایک مرتبہ اس گھوڑے نے اپنی گردن اٹھا کر امام کی طرف دیکھا، پھر اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کیا، زبان بے زبانی سے کہہ رہا ہے آقا میرے پاؤں سے 4 برس کی سکینہ لپٹی ہوئی بیان کر رہی ہے، آقا میں اس بچی کو روند کر یزیدی نہیں بننا چاہتا۔ امام گھوڑے سے اترے، بیٹی کو سینے سے لگایا، میری لال مجھے رخصت کرو، میری لال مجھے اجازت دو، تمہارا بابا امت کو بخشوانے مقتل میں جا رہا ہے، قتل ہونے جا رہا ہے، میری لال مجھے اجازت دو۔ جناب سکینہ کو سمجھایا، سکینہ کہنے بابا ایک سوال کا جواب دے دیجئے، بابا میں کس کے سینے پہ سوؤں گی؟ بابا میں تو آپ کے سینے پہ سوتی تھی، اب کس کے سینے پہ سوؤں گی؟ امام فرماتے ہیں اے میری لال سکینہ آج سے سونے کا انداز بدل گیا ہے، تمہارا بھیا اصغر میرے سینے پہ مقتل میں سوئے گا اور تم اپنی پھوپھی کے پاس سو جانا۔ آزادارو یہی وہ وجہ تھی، یہی وہ عادت تھی جناب سکینہ کی، جو بابا کا سینہ تلاش کرتے کرتے جب شام غریبہ میں مقتل میں آئی ہیں تو کیا دیکھا کہ بابا کا لاشا تو موجود ہے لیکن سینہ خالی نہیں ہے۔ پاؤں کے تلوے پہ رخسار رکھ کر سکینہ جب سو گئی، جناب زینب نے کہا میری لال تم تو بابا کے سینے پہ سوتی تھی، پاؤں یہ رخسار پاؤں کے تلوے پہ کیوں رکھا ہے؟ جناب سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں بابا کے بدن پر کوئی حصہ خالی نہیں کہ جہاں پر تیر نہ لگا ہو، اس لیے میں بابا کے تلوے پہ رخسار رکھ کر سو رہی ہوں۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کی ذات کا ہماری ناسو کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما، مرحوم کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں ان کو جگہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کی ذات کا جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، مظلومین کی حمایت فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ شہداء کربلا کا، ان پاک ہستیوں کا واسطہ میرے معبود کہ اپنی جس حجت کو تو نے پردہ غیب میں رکھا ہے میرے معبود، اب وہ وقت وہ ظلم و ستم ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر کہ اس پردہ غیب میں رہنے والی اس ہستی کو اپنی اس آخری حجت کو ظاہر فرما دے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کی ذات کا ہمارے اندر وہ صلاحیت وہ توفیق عطا فرما کہ ہم اس لائق ہو جائیں کہ جب امام کو ظہور ہو تو ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید شبیع الحسن میر صاحب مرحوم ابن سید رفیق حسین مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں۔ رو رو زینب کرے پکار، آ میرے غازی آ ایک بار۔ رو رو زینب کرے پکار، آ میرے غازی آ ایک بار۔ رو رو زینب
کرے پکار، آ میرے غازی آ ایک بار، زینب کرے پکار، آ میرے غازی آ ایک بار، چاروں اور اندھیرا ہے، خاک پہ میرا بسیرا ہے، خاک پہ میرا بسیرا ہے، ظلم و ستم کا پہرا ہے، ظلم و ستم کا پہرا ہے، گھیرے ہے غم کی دیوار، میرے غازی آئے کے بعد، رو رو زینب کرے پکار، میرے غازی آئے کے بعد، رن بھومی کو جاتی ہے، بابا بابا بلاتی ہے، بابا بابا بلاتی ہے، کرتے کو آگ جلاتی ہے، کرتے کو آگ جلاتی ہے، روئے سکینہ زاروں زار، میرے غازی آئے کے بعد، رو رو زینب کرے پکار، میرے غازی آئے کے بعد، بچی غم کی ستائی ہے، پانی بھی نہیں پائی ہے، پانی بھی نہیں پائی ہے، منہ پہ تماچے کھائی ہے، منہ پہ تماچے کھائی ہے، نیلے نیلے ہیں رخسار، میرے غازی آئے کے بعد، رو رو زینب کرے پکار، میرے غازی آئے کے بعد، پاپی ہم کو ڈراتے ہیں، ہر ہر طرح ستاتے ہیں، ہر ہر طرح ستاتے ہیں، نیزے بھال چبھاتے ہیں، نیزے بھال چبھاتے ہیں، دوست ادھرمی یہ بدکار، میرے غازی آئے کے بعد، رو رو
سکتے ہیں، خاک پہ لیٹ سی سکتے ہیں، تازہ ہوا کو ترستے ہیں، تازہ ہوا کو ترستے ہیں، کھلتا نہیں زندہ کا دوار، میرے غازی ایک بار، رو زینب کرے پکار، میرے غازی ایک بار، ہے اللہ داتا پالن ہار، تیری مہیما اپرمپار، تیری مہیما اپرمپار، ہے تجھ سے اسد کرتی ہے گوہار، تجھ سے اسد کرتی ہے گوہار، ہے سکھ میں ہو سارا سنسار، میرے غازی ایک بار، رو زینب کرے پکار، میرے غازی ایک بار، در مولا، در مولا، در مولا، یا علی، یا علی، یا علی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلا جدک و ابیک، السلام علیکہ وعلا امک و اخیک، السلام علیکہ یا ابا الفضل عباس یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم جمیعاً شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب سید شبیہ الحسن صاحب مرحوم اور جملہ مومنین و مومنات مرحومین و مرحومات ہیں، ان کی روح کو ایصال فرمائیں۔